ہائے، میں ڈاکٹر خرم شوکت یوسف سے ہوں۔ فورڈ موٹر کمپنی دنیا میں پہلی گاڑی بنانے والی کمپنی ہے۔ دنیا میں اس نے سب سے پہلے ماس پروڈیوس سپورٹس کار فورڈ مسٹینگ بنائی، جس کی فرسٹ جنریشن 1964 میں آئی، اور یہ دنیا کی سب سے بلوڈ سپورٹس کار ہے۔ فورڈ موٹر کمپنی کا خیال تھا کہ وہ ایک سال میں 1 لاکھ گاڑیاں یہ لوگوں کو بیچ دیں گے، کہ اس زمانے میں ینگ لوگ ایسی ایکسائٹنگ گاڑی کو پسند کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پہلی جنریشن تقریباً 4 لاکھ گاڑیاں پہلے 2 سال میں ہی پہلی سال میں بیچ دی، اور 2 سال میں انہوں نے تقریباً 10 لاکھ گاڑیاں بیچ دی۔ تو یہ فورڈ موٹر کمپنی کے لیے ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ سیکنڈ جنریشن اس کے بعد آئی، جس کی شکل جو تھی وہ پہلی جنریشن کی طرح اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایکچولی فورڈ پنٹو ایک گاڑی تھی، اس کی چیسس پہ بنی تھی۔ تو پھر تھرڈ جنریشن انہوں نے تھوڑی سی دوبارہ اس کی شیپ خوبصورت بنائی، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان تینوں جنریشن میں V8 انجن کامن تھا، اور اس میں آٹومیٹک گیئر ہوتا تھا، کیونکہ آٹومیٹک گیئر امریکن لوگوں کو پسند ہوتا تھا، کیونکہ سٹی ڈرائیونگ اور لمبی ڈرائیونگ کے لیے کمفرٹیبل ہوتی تھی، اور یہ ایسی سپورٹس کار تھی جو کمفرٹیبل ڈرائیونگ کے لیے مشہور تھی، کیونکہ امریکہ کافی بڑا ہے۔ فورتھ جنریشن کی جو شیپ ہے وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں بھی 4 اسپیڈ آٹومیٹک V8 گیئر کے ساتھ تھا۔ یہ والی مسٹینگ جو ہے وہ بھی مشہور ہے، لیکن ظاہر ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ اس کی فرسٹ جنریشن ہی کہلائی۔ تو اس کے بعد جب اس کی 5th جنریشن آئی، تو انہوں نے فورڈ موٹر کمپنی نے سوچا کہ چونکہ سیکنڈ، تھرڈ اور 4th جنریشن میں جو فرسٹ جنریشن کی چھاپ نہیں ہے، تو 5th جنریشن انہوں نے فرسٹ جنریشن کی طرح کی بنائی۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کی کافی ریزمبلنس ہے۔ فرسٹ جنریشن جو آئیکونک مسٹینگ ہے، جو تقریباً انہوں نے 1 ملین بیچی تھی، اور یہی ریزن تھی کہ 5th جنریشن جو مسٹینگ ہے وہ کافی مشہور ہے، اور اس میں 5 لیٹر V8 انجن کے ساتھ 5 اسپیڈ آٹومیٹک ٹارک کنورٹر گیئر موجود ہے۔ اس کے بعد 6th جنریشن آئی، جو 5th جنریشن کے بعد اس کی بھی ایک بڑی کول شیپ ہے، اور یہ بھی کافی دنیا میں کافی بکی۔ اس میں V8 انجن کے علاوہ اس میں ایک نیا انجن متعارف کیا جس کو ایکو بوسٹ ہے، کیونکہ یورپ میں چونکہ V8 انجن آپ نہیں چلا سکتے فیول کنزمپشن کی وجہ سے، تو اس میں نیا انجن متعارف کرایا۔ تو آئیے میں آپ کو اس گاڑی کا ریویو کراؤں۔ اس کا خوبصورت لوگو فرنٹ گرل پہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، گرے کلر میں۔ یہ 5 لیٹر V8 ماڈل انتہائی خوبصورت چمک رہی تھی۔ اس کے بلیک ایرائے ریمز تھے، اور ایز یوزول یہ 2 ڈور کوپے گاڑی ہے، یعنی اس کی 2 ڈور ہوتے ہیں، اور پچھلا وہ بھی کھلتا ہے سم ٹائم۔ اور یہ GT ماڈل کہلاتی ہے، جس میں V8 ہوتا ہے۔ اس کے پہچان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اس کے پیچھے وہ ہیں، مفلرز ہیں، دونوں سائڈ پہ 2 ہیں، اور بیچ میں GT لکھا ہوتا ہے۔ اور اس کی جو آواز ہے نا وہ بڑی خاص ہے، مسٹینگ کی خاص V8 انجن کی جو بھاری آواز ہے نا وہ لوگوں کو بہت ہی پسند ہے۔ لیکن اس بھاری آواز کی قیمت آپ کو فیول کنزمپشن کی صورت میں چڑھانا پڑتا ہے۔ دنیا اب آگے چلی گئی ہے، اب مسٹینگ کو بھی دنیا کے حساب سے چینج ہونا پڑا۔ اس کی سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پلش اور کمفرٹیبل ہے، کیونکہ امریکہ کافی بڑا تھا، تو امریکہ نے سوچا کہ میں سپورٹس کار ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں بیٹھ کے جیسے آپ پشاور سے کراچی جائیں تو آپ تھکیں نہ۔ یہ اس کی خاص بات ہے، کیونکہ سپورٹس کار میں آپ صرف ویکنڈ کو نکل سکتے ہیں، آپ لمبا سفر نہیں کر سکتے، آپ کی کمر ٹوٹ سکتی ہے، کیونکہ اس کی رائڈ جو ہوتی ہے نا وہ سٹف ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سپورٹس کار تھی، اس نے دنیا کو بتایا کہ سپورٹس بھی ہے اور ساتھ کمفرٹیبل بھی ہے۔ اس میں آپ خوبصورت ملٹی میڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایپل کار پلے، اینڈرائڈ
ٹچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی گاڑی کی ساری جو فائن ٹیوننگ ہے آپ اس کی اسکرین کے ذریعے کر سکتے ہیں، جس میں آپ اس کو سپورٹس، نارمل، اکانومی، ہر قسم کی سیٹنگ آپ چینج کر سکتے ہیں، جس سے آپ اس گاڑی کی ریس لگا سکتے ہیں. اس کی جو یہ والا اسپیڈو میٹر ہے وہ بھی ڈیجیٹل تھی، اور خوبصورت جو گھوڑے کا نشان ہے جو مسٹینگ کی ہے وہ اس کی سٹیئرنگ تھی. یہ ہر کار لور کی ڈریم کار ہے، اور اس کے آل بلیک انٹیریئر انتہائی خوبصورت تھا اور پریمیم لک دے رہا تھا. سیٹس پیچھے بھی تھے، وہ بہت ہی کمفرٹیبل تھے، اور ظاہر ہے جب اب اس کی خوبصورت آواز، اس کی خوبصورت انٹیریئر اور باہر کی شیپ، تو مسٹینگ نے وہ سما پیدا کیا جو پاکستان میں لوگ خواب میں یہ گاڑی دیکھتے ہیں. مسٹینگ کو دیکھا دیکھی ڈاج نے چیلنجر اور چارجر نکالا. اس کے علاوہ کومارو بھی ایک مشہور برانڈ ہے. اس کے علاوہ پونٹیک نے بھی سپورٹس کارز نکالی، لیکن پونٹیک کمپنی اب امریکہ میں بند ہو چکی ہے بیکاز اس کی لو سیلز تھی. اگر آپ دیکھیں اس کا جو ملٹی میڈیا ہے اس میں آپ کلائمیٹ کنٹرول، ملٹی میڈیا، ساری ہر قسم کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، اور انتہائی کنوینینٹ اور بڑی مزے کی ماڈرن سہولیات موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا ٹریڈیشنل لک بھی رکھا ہے، اور چونکہ مڈل ایسٹ اور اس میں اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ تو فیول کی پرائس کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن جہاں پہ فیول جو ہے وہ کافی مہنگا ہے، جیسے یورپ میں V8 گاڑیاں کم ہی بکتی ہیں، بہت امیر لوگ چلاتے ہیں، تو وہاں کے لیے ایک ڈفرینٹ انجن بنایا ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جو V8 کایوٹی انجن ہے. وہ ہے یہ 2.3 لیٹر ان لائن 4 انجن کے ساتھ 2.3 فورڈ مسٹینگ ایکو بوسٹ بھی اویلیبل ہے، جو اس اورنج کلر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آلدو انجن اس کا 2.3 ہے، لیکن اس کے جو بھاگنے کا پک کے جو فگرز ہیں وہ کوئی زیادہ چینج نہیں ہے V8 سے. اور چونکہ اس میں ٹربو ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کا گھوڑا ہے وہ سینٹر کے بجائے تھوڑا سی رائٹ میں ہے، اور آپ کو فیول اکانومی بھی دے رہا ہے. یہ چونکہ UK ماڈل اویلیبل ہے جس میں رائٹ سائڈ سٹیئرنگ ہے، اور یہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے منگوائی بھی ہے. پاکستان میں ایزیلی چل سکتی ہے اگر رائٹ ہینڈ ماڈل UK، آئرلینڈ سے یا ان کنٹریوں میں جس میں رائٹ ہینڈ سٹیئرنگ ہے وہاں سے منگوایا جائے. ایلوائے رمز آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹائرز دیکھتے ہیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. اچھا، پیچھے GT کی بجائے ڈفرینٹ لوگو ہے، سیلنسرز بھی چینج ہیں، باقی اس کی جو شیپ ہے اس میں فرق ہے، لیکن سٹل آپ اس مسٹینگ کو لے کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اندر انٹیریئر میں کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہے، سیم انٹیریئر ہے، سیم لوگوز ہیں، وہی آل بلیک لیدر قسم کا ٹچ ہے، پلش انٹیریئر ہے. اور ان سپورٹس کار کا مزہ یہ ہے کہ آپ اس کی سسپینشن کو نرم اور سخت کر سکتے ہیں، تو یہ لمبے رائڈ کے لیے انتہائی بہترین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مطلب ون آف مائی فیوریٹ اسپورٹس کار ہے مسٹینگ، چارجر اور چیلنجر، کیونکہ یہ آپ کو وہ دیتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے. تو یہ ریویو میں نے آپ کے لیے اتنی محنت کی کیونکہ یہ شو روم آبویسلی پاکستان میں نہیں ہے، اس کے لیے مجھ کو باہر جا کے یہ ریویو کرنا پڑا تاکہ PI ویکلز کے ناظرین میرے اس چینل پہ وہ گاڑیاں بھی دیکھیں جو پاکستان میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں. اور جو کار انتھوزیاسٹ ہیں وہ اس ویڈیو کو بہت پسند کریں گے، اور لائک تو بنتا ہے، اور اگر کوئی اس گاڑی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹس آپ نیچے چھوڑ سکتے ہیں. اس کا اسپیڈ موٹر اگر آپ دیکھیں بیچ میں وہ ہے ڈیجیٹل ہے، اور سائڈوں پہ اینالاگ ہے. جو V8 ماڈل تھا اس میں پورا ڈیجیٹل اسپیڈو میٹر تھا. تو ایکو بوسٹ میں یہ بھی فرق ہے اسپیڈو میٹر کا، باقی ملٹی میڈیا تو سیم تھا. اس ملٹی میڈیا سے میں نے آپ کو بتایا آپ سسپینشن کی اس کو چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ اڈاپٹیو سسپینشن اس میں تھی 6 جنریشن ود ایکو بوسٹ انجن.
یہ ایکو بوسٹ انجن ان لائن 4 ہے. ان لائن 4 ذرا مضبوط انجن ہے. 7 جنریشن جو ابھی لیٹسٹ ماڈل ہے ابھی دنیا میں آ چکا ہے اس میں بھی یہی دونوں انجنز ہیں. 5 لیٹر V8 اینڈ ایکو بوسٹ 2.3 لیٹر ٹربو with the same 10 speed automatic torque converter. اور اس میں مینول گیئر بھی اویلیبل ہے جو بہت کم بک رہا ہے. امریکہ میں اویلیبل نہیں ہے لیکن آرڈر پہ آپ مینول گاڑی بھی منگوا سکتے. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے. لائک کا بٹن اس لیے دبائیے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کمنٹ ہے یا معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ کمنٹ چھوڑ دیجئے, میں اس کو آنسر کروں گا. اور آپ کو اگر میرا چینل اچھا لگا ہے تو آپ کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے, کیونکہ سبسکرپشن کے بغیر آپ کو یہ ویڈیوز دوبارہ نہیں ملیں گی. اور آپ کو بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا. تو امید ہے کہ آپ یہ سب کریں گے, اور بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. خدا حافظ.